بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ویورز السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ کے؟ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ اپنے گھروں میں فیملی کے ساتھ بالکل ٹھیک ٹھاک اور خوشباش ہوں گے، اور آپ کی دعاؤں سے، اللہ کے کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ لوگوں نے بہت آپ سب نے میری فیملی نے دعائیں کی، آپ میری فیملی ہو، آپ لوگوں نے بہت دعائیں کی کہ میرا بیٹا الحمدللہ جو آپ میرے سامنے ہے لیٹا ہوا ہے، اللہ خیر کرے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ ابھی لیٹا ہوا ہے تو چلنا پھرنا بھی سٹارٹ کر دے گا جب اس کے بھی اسٹیچز کھلیں گے، اس کے بعد پھر اس کی جو نا گھٹنے کی ایکسرسائز ڈاکٹرز کہہ رہے سٹارٹ کریں گے، تو پھر یہ چلنا پھرنا بھی شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ زیادہ تو نہیں لیکن تھوڑا بہت تو چلے پھرے گا ہی۔ تو میں نے سوچا کہ بس ابھی نماز مرغرب کی پڑھ کے میں فارغ ہوئی تھی، تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں سے میں بات کر لوں۔ تو بات بس کیا، آپ لوگوں کے ساتھ روزانہ ہی میری کوئی نہ کوئی کسی خاص موضوع پہ تو بات ہوتی نہیں ہے، وہی گھریلو معاملات ہوتے ہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنے ڈسکس کر لیتی ہوں۔ تو آج بھی وہی ہے کہ بس آج عبداللہ 2 دن سے بڑا بے چین ہوا ہے، اس کی ٹانگ میں جہاں پہ اس کے آپریشن ہوا ہے، گھٹنے سے تھائی سے اوپر لے کے نیچے پنڈلی تک، اور اوپر جو جہاں پہ راڈ پہلے ڈلا ہوا تھا وہ نکالا، وہاں الگ سے اسٹیچز آئے ہیں، تو بڑی خارش اس کو ہو رہی ہے، تو بڑا اریٹیٹ ہو رہا ہے اس چیز سے نا۔ تو کہتا ہے کہ ماما، بار بار مجھے کہتا ہے کہ ماما یہ کمفرٹر اٹھا کے کہ ماما دیکھیں اس میں سے خون تو نہیں نکل رہا، ماما مجھے لگتا ہے اس یہاں سے خون نکل رہا ہے۔ اصل میں وہ زخم جب ٹھیک ہوتا ہے نا تو تب وہ زخم کے اوپر خارش ہوتی ہے، تو وہ زخم پہ خارش ہو رہی ہے، وہ ٹھیک ہو رہا ہے، اوپر پٹی بھی لگی ہوئی ہے، آدھے جو ہے نا ٹانگ کے اوپر انہوں نے پلسٹر بھی لگایا ہوا ہے پاؤں سے لے کے اوپر تھائز تک، تو وہ اس لیے لگایا ہوا کہ تاکہ اس کا جو اپنا جو ٹانگ ہے نا یہ تھوڑی فولڈ نہ کر سکے، کیونکہ فولڈ تو کرنی نہیں نا۔ جب سٹیچز کھل جائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ، اللہ خیر کرے، تو پھر یہ ہوگا کہ اس کی ایکسرسائز سٹارٹ ہوگی تاکہ اس کا جو گھٹنا وہ فریز نہ ہو جائے، تو پھر اس کے جو ہے نا صحیح طریقے سے نا ہوگا، موومنٹ کرنا سٹارٹ کرے گا ان شاء اللہ تعالیٰ۔ تو بس گھبرا گیا، آج پورے 16 دن ہو گئے ہیں وہ بیڈ پہ ہی ہے، تو بچے گھبرائی جاتے ہیں، چلنے پھرنے والا جاب کرنے والا بچہ گھر میں تو ٹکتا نہیں تھا یہ، تو وہ ایک دم سے گھر میں اس کو بیٹھنا پڑ گیا باؤنڈ ہو کے ایک کمرے میں، اور پھر وہ وہیں پہ میں اس کو اس کے پاس سے پورا دن گزرا تھا اسی کمرے میں۔ تو سب کے فون آتے ہیں، سب سے میں وہ کبھی دل کرتا ہے تو کسی سے بات کر لیتا ہے، نہیں کرتا تو کہے گا نہیں ماما آپ ہی بات کر لو، تو میں بات کر لیتی ہوں سب سے، تو وہ نہیں کبھی گھبرا جاتا ہے۔ بس آج 2 دن سے اس کو نیند نہیں آ رہی ہے صحیح طریقے سے رات کو، تو وہ کہتا ہے ماما مجھے نیند نہیں آ رہی ہے، آپ نا کسی میڈیکل اسٹور پہ جائیں، وہاں جا کے نا مجھے نیند کی گولی پوچھ کے لا کے دیں کوئی ٹیبلٹ۔ تو میں نے اس کو تو میں نے بول دیا تھا اچھا، لیکن اتنا بھی مجھے پتہ ہے کہ ڈاکٹر کی پرمیشن کے بغیر یا اس کی سلپ کے بغیر ہمیں اس طرح کی کوئی میڈیسن نہیں ملنے والی۔ میں ٹائم نوٹ کر لوں کیا ٹائم ہو گیا ہے، 6:05 پہ کوکر چلنا سٹارٹ ہوا۔ میں بنا رہی ہوں آج چھوٹے جو نا گوشت کی نلیاں لے کے آئے تھے یہ نا عبداللہ کے لیے ہی کہ اس کو یخنی بنا کے دیں گے، تو وہ یخنی نا شوق سے نہیں لیتا یہ، تو میں نے ہلکی ہلکی سی نمک مرچ ڈال کے نا، تو نمک مرچ لہسن پیاز ٹماٹر چیزیں ڈال کے بنا لی تاکہ یہ کھا لے گا نا، تو ساتھ ہم بھی یہی کھا لیں گے، اس کے دل میں یہ نہیں آیا کہ آپ یہ اپنے لیے الگ سے کوئی اسپیشل کھانا بناتی ہیں اور مجھے الگ سے کھانا دے رہے ہیں، تو پھر میں نے کہا چلو ہم بھی یہی کھا لیں گے۔ وہ بس میں نے بھی کوکر چلا تو میں ٹائم دیکھ لوں کتنا ٹائم ہے، وہ گلانا ہے ان کو اچھی طریقے سے، تو یہ تو 15-20-25 منٹ چل بھی گیا تو خیر ہے۔ تو بس آپ یہ دعا کریں کہ اس کے دل میں جو گھبراہٹ ہے، وسوسے آ رہے ہیں کہ پتہ نہیں، میں اس کے کبھی کہتا ہے مما میں ٹھیک ہوں گا کہ نہیں ہوں گا۔ آپ سب نے اتنی دعائیں کی ہیں میرے بیٹے کے لیے، آپ آگے بھی دعا اور کریں تاکہ میرا بیٹا جو ہے نا وہ جلد سے ریکور ہو کے اور چلنا پھرنا تھوڑا بہت تو سٹارٹ کرے گھر میں۔ جو یہ ہے کہ آگے سردیاں آ رہی ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے سب کو جو کہ سردیاں آ رہی ہیں، تو سردی میں یہ ہو کہ اندر کمرے سے اٹھ کے دھوپ میں ٹیرس پہ باہر آ جائے اور واش روم خود چلا جائے، اتنا سا اللہ تعالیٰ اپنا کرم کر دے تو میرے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہو جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ۔ جہاں مجھے اللہ کے گھر کی پوری امید ہے کہ جہاں اللہ نے اتنا میرا ساتھ دیا ہے آپ لوگوں کی دعاؤں کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ آ کے میرا بہت ساتھ دے گا۔ تو کل میں آپ سے بات ڈسکس کر رہی تھی کہ شادیاں بڑی امپورٹنٹ آ گئی ہیں میرے فیملی میں۔ اس جمعے کو تو میری بیٹی ہے بڑی والی، اس کے دیور کی منگنی ہے، وہ بھی اٹینڈ کرنی بہت ضروری ہے۔ نیکسٹ فرائیڈے میرے ماموں کے بیٹے کی اور بیٹی کی شادی ہے، یعنی کہ بیٹا میرے ماموں کا، بڑے ماموں کا بیٹا چھوٹے ماموں کی بیٹی کو بیانے آئے گا، تو دونوں ہی بہت قریبی رشتے ہیں، تو وہ بھی اٹینڈ کرنی بہت ضروری ہے۔ تو پھر میں نے اپنے بھائی سے کہا تھا کہ آپ نا سلمان سے کہا تھا کہ تم نا عبداللہ کے پاس آ جانا، تاکہ میں خوشاب وہ بیاہ کے جا رہی ہے وجیہہ میری جو میری کزن ہے، تو آپ دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے گھر میں بہت ساری خوشیاں دے اور شادی کے سارے معاملات خیر و عافیت سے نپٹ جائیں، اور اللہ تعالیٰ عزت رکھے،
بیٹی والوں کو بھی اور بیٹے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ بہت ساری خوشیاں دے، نظر بد سے بچائے۔ نظر کا تو میں اتنا ڈر گئی ہوں اس چیز سے کہ نظر واقعی لگتی ہے۔ میرا بیٹا سب کہتے ہیں لیکن مجھے پتہ میرے بیٹے کو سریحن نظر لگی ہے۔ تو نظر واقعی ایک کہاوت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر ہے جو ایسی لگتی ہے کہ وہ اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے، اور واقعی میرے بیٹا جو ہے کہاں چلتا پھر تھا کہ 6 مہینے کے بستر پہ جا پڑا، تو یہ نظر اس کو بہت بری لگی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو نظر بد سے بچائے۔ اور وجیحہ اور عبدالرحمن جو میرے ماموں کا بیٹا ہے اور چھوٹے ماموں کی بیٹی ہے وجیحہ، اور ماموں کا بیٹا عبدالرحمن، دونوں کو بہت زیادہ خوش رکھے۔ ان کا نکاح آلریڈی پہلے ہو چکا ہے، ابھی ان کی رخصتی ہے، اور بہت اچھے طریقے سے شادی کریں۔ اللہ تعالیٰ اتنی خوشیاں دے، اتنی خوشیاں دے کہ اس کی زندگی میں کبھی کوئی پریشانی کا ہلکا سا سایہ بھی نہ ان کے آئے، اور ماں باپ ادھر سے بھی ماموں مانی سرخرو رہیں اور ادھر سے بھی ماموں مانی سرخرو رہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت خوشیاں دے، نظر بد سے بچائے۔ اور اگلے مہینے میں جو ہے آ رہا ہے دسمبر میں میرے چچا کی بیٹی کی شادی ہے 2 دسمبر کو، وہ بھی میرے لیے بہت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور آپ دعا کیجیے گا تاکہ عبداللہ تھوڑا سا نہ ہل جل سکے، اپنے بیڈ سے اتر کے جو دھوپ میں چلا جائے یا بیڈ سے واش روم تک چلا جائے، تاکہ 2-3-4 دن کے لیے میں شادی کو اٹینڈ کر سکوں۔ یہ بھی شادی میرے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ مما آپ ٹینشن نہ لو، آپ شادی اٹینڈ کر لینا۔ شادیاں بہت ساری جو ہے نا، ایک میرے چچا کا انتقال ہو گیا کہ جب میرے ابو فوت ہوئے تھے میرے جنوری میں، چچا کی ڈیتھ ہوئی تھی 26 ستمبر کو، تو دونوں بھائی آگے پیچھے ایک ہی سال میں چلے گئے۔ تو میرے چچا کے اور میرے ابو میں بہت زیادہ پیار تھا، تو میرے چچا بہت پریشان دکھی تھے جب میرے ابو کی ڈیتھ ہوئی ہے، کہ وہ کہتے کہ مجھے لگتا ہے کہ میرے سر سے میرے باپ کا سایہ اب اٹھا ہے۔ تو جب چچا گئے تو ہمیں ایسے لگا کہ ہمارے باپ کا سایہ اب اٹھا ہے۔ ہمارے چچا بہت اچھے انسان تھے، اللہ تعالیٰ ان کو کروڑ جنت نصیب کرے۔ ہمارے چچا جیسا جو ہے نا، ہمارے چچا اور پھپھیاں ہیں نا، ایسی دنیا میں بہت کم لوگ فی الحال میں نے نہیں دیکھے۔ ہماری پھپھیاں ہم سے بہت پیار کرتی ہیں، ابھی تک ہم اپنے گھروں کی ہو گئے ہیں، شادی شدہ، آگے بچے بھی ہمارے شادی شدہ، لیکن ہماری پھپھیاں ہم سے بہت پیار کرتی ہیں ابھی بھی، اتنے فکر مند ہے عبداللہ کے لیے۔ ڈیلی ان کے سب کے، ایک کراچی میں ہوتی ہے، ایک لاہور میں، ایک گجرانوالہ میں ہوتی ہیں، ایک جڑانوالہ میں ہوتی ہیں، تو سب کے فردن فون آتے ہیں پوچھنے کے لیے عبداللہ کا۔ تو اپنے گھروں میں ایسی مصروفیت ہوتی ہے انسان نکل نہیں سکتا، لیکن فون کر کے پوچھ لینا آج کے مصروفیت کے دور میں بہت بڑی بات ہے، اور پھپھیاں ہماری ماشاءاللہ پوچھتی ہیں۔ تو چچا کی بیٹی کی شادی ہے، وہ چچا کا اکلوتا بیٹا ہے، 3 چچا کی بیٹیاں ہیں اور ایک بیٹا ہے، اور اس کا نام بھی عبدالرحمن ہے، اس کی شادی ہے۔ اور میری بلکہ چچی کا فون آیا تھا کہ تم نے ضرور آنا ہے لازمی۔ تو میں نے کہا تھا کہ آنٹی آپ کو دعا کریں کہ عبداللہ اپنا جو ہے نا اتنا ہو جائے کہ باتھ روم جانے کے قابل ہو جائے، تو پھر میں انشاءاللہ تعالیٰ، میری اپنا بہت دل ہے، سب سے ملاقات ہوگی، بڑے ہی سب کزن سے سب نے آنا ہے، تو سب سے ملاقات ہونی۔ تو آپ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عبداللہ کو اتنا کر دے کہ یہ اپنے پیروں پہ تو ابھی نہیں چل سکتا، کہ وہ واکر کے سہارے یہ باتھ روم تک چلا جائے، بعد دھوپ میں آ جائے، پھر مریم انیزہ اس کے پاس آ جائیں گی اور میں تھوڑا سا فری ہو کے جا سکوں گی شادی میں انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ خیر کرے۔ سلمان ماریہ بھی جائیں گے، تو انہیں کے ساتھ میں بھی نکل جاؤں گی جانے کے لیے۔ تو بس یہ ہے چھوٹی سی بات جو آپ لوگوں کے ساتھ جو شیئر کرنی تھی۔ آپ لوگ ضرور دعا کیجیے گا، اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے۔ اتنا آپ لوگوں نے تعاون کیا، اتنا تعاون کیا، جس کا میں اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں، آپ لوگوں کا جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے۔ آپ لوگ میرے بہن بھائیوں نے میرے ایسے بہت زیادہ کیا کہ میرے جو ہے نا چینل کو اتنا آگے لے کے گئے ہیں، اتنا سبسکرائب کیا، اور ویوز میرے بہت ماشاءاللہ سے آپ لوگوں کی۔ ایک منٹ میں چولہا بند کروں، کافی دیر سے چل رہا ہے، تو آپ لوگوں کی وجہ سے اتنا میرا جو ہے نا چینل آگے چلا گیا۔ تو آپ لوگ پلیز اور بھی میری لیے نا کریں اتنا کہ میرے چینل کا جو ہے نا اتنے سبسکرائبر ہو جائیں کہ میرا چینل مونیٹائز ہو سکے۔ تو یہ آپ لوگوں کی کوشش سے ہی ہوگا، میں خود تو نہیں کر سکتی، یہ آپ لوگ میرے بہن بھائی میری ہیلپ کریں گے، مجھے امید ہے کہ آپ لوگ ضرور میری مدد کریں گے اس کو چینل کو مونیٹائز کروانے کے لیے، اور سبسکرائبر بڑھائیں گے میرے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو نئے جڑے ہیں ان کا بہت شکریہ، اور جو کمنٹس میں بہت اچھی اچھی دعائیں دیتے ہیں ان کا میں تہہ دل سے شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت لمبی زندگی دے، اپنے گھر میں بہت ساری خوشیاں دے، تاکہ وہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنی ساری خوشیاں منا سکیں، اپنی زندگی کو بہت اچھے طریقے سے گزار سکیں۔ تو بس آج کا یہ ہوتا ہے کہ اینڈ میں وہی آپ لوگوں سے میری نماز کے بارے میں بات ہوتی ہے کہ نماز پلیز لازمی پڑھیں۔ میرے بیٹے نے 5 ٹائم نماز شروع کر دی تھی، پتہ نہیں تبھی اللہ تعالیٰ نے اس کی جان بخش دی کہ اس نے نماز شروع کر دی تھی 5 ٹائم کی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اب ٹھیک ہو جائے گا، پھر پڑھنا شروع کرے گا نماز تو ابھی بھی وہ پڑھ سکتا ہے، لیکن ذرا تھوڑا سا بھی وہ اس کا
باتھ روم کا مسئلہ ہے، وہ بیڈ پہ اس کو تھوڑا سا نا وہم ہو جاتا ہے کہ ماما یہ نہ ہو کہ میرے کپڑے صاف نہ ہو اور میں نماز پڑھ لوں. تو میں نے اس سے کہا تھا کہ بیٹے آپ کوئی بات نہیں، اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے نا، تو وہ کوشش کر کے آپ نماز پڑھو. تو وہ کہتا ہے ماما میں پڑھوں گا نماز ان شاء اللہ تعالیٰ. تو بچوں کو نماز کی عادت لازمی ڈالیں. نماز کی عادت جیسے آپ ان کے دل میں ڈالتے ہیں اسکول جانا ہی جانا ہے، ہوم ورک کرنا ہے، ٹیوشن جانا ہے، اسپارہ پڑھنے جانا، تو یہ نماز بھی ہمارے لیے اتنی ہی فرض ہے. اور کام کو پیچھے چھوڑ کے نماز جو ہے نا وہ بچوں کے ذہن میں اس چیز کی چاہت ڈالیں. آپ یہ ماں باپ کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا باہر سے آ کے، کہ ماں باپ کا فرض ہے یہ کہ اپنے بچوں کے دل میں نماز کی چاہت ڈالیں. چاہت ڈلے گی تو بچے نماز خود بہت پڑھنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ. یہ آپ آزما کے دیکھ لیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. میرے اپنی دعا میں یاد رکھنا. میرا چینل ہوم گارڈننگ کے نام سے ہے، اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو پریس کر کے میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. مجھے بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی، آج کی میری باتیں کیسی لگی. آپ کے جو کمنٹس کا مجھے بہت شدت سے انتظار آتا ہے، جو کہ آپ بہت کم کرتے ہیں، بڑی کنجوسی کرتے ہیں اس چیز میں. تو کمنٹ ضرور کیجیے گا، مجھے آپ کے کمنٹس کا بہت انتظار آتا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.